بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ و طالبات، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے 12ویں جماعت کی اردو کی جو نئی کتاب ہے اس کا ایک سبق لے کر آئے ہیں جس کا نام ہے چمنے کے تا قیامت۔ اس کا معنی کیا ہے کہ آپ ایک چمن ہیں کہ تا قیامت اس میں پھول اور بہار رہے۔ اور یہ ڈاکٹر اسلم فرخی کی ایک کتاب ہے گلدستہ احباب، اس سے یہ سبق ماخوذ ہے۔ سب سے پہلے تعارف مصنف ہے۔ ڈاکٹر اسلم فرخی 23 اکتوبر 1923 کو لکھنؤ میں پیدا ہوئے۔ آپ کا گھرانہ صدیوں سے علم و ادب کا گہوارہ تھا۔ اپنے گھر کے ادبی ماحول کا اثر اسلم فرخی پر پڑا، یعنی ذوق سخن ان کو خاندانی ورثے میں ملا۔ پاکستان سے تعلق رکھنے والے نامور اردو نقاد، محقق، شاعر، سابقہ پروفیسر و چیئرمین شعبہ اردو اور سابق رجسٹرار کراچی یونیورسٹی تھے۔ تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد وہ درس و تدریس سے منسلک ہو گئے۔ فرقی صاحب نے سندھ مسلم کالج کراچی، سینٹرل گورنمنٹ کالج کراچی اور کراچی یونیورسٹی میں طلبہ کو اردو پڑھائی۔ انہوں نے ادبی زندگی کا آغاز شاعری سے کیا۔ انہوں نے غزلیں اور نظمیں بھی لکھی۔ حکومت پاکستان کی نے ڈاکٹر اسلم فرخی کی خدمات کے اعتراف پر انہیں صدارتی اعزاز برائے حسن کارکردگی سے نوازا۔ آپ کی تصانیف میں بچوں کا کے ڈپٹی نذیر، مولانا حسرت موہانی، گلدستہ احباب اور آنگن میں تارے شامل ہیں۔ سبق ہے آپ کے سامنے۔ 1950 میں مصنف فرماتے ہیں کہ مجھے شوق ہوا کہ اردو میں ایم اے کیا جائے۔ اس زمانے میں ایم اے کی تدریس کالجوں میں ہوتی تھی، یونیورسٹی میں کوئی انتظام نہیں تھا۔ اردو کالج کا شعبہ اردو اساتذہ کے اعتبار سے بڑا شاندار تھا۔ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان صاحب صدر شعبہ تھے۔ میں نے ایک ایسے دوست سے جو ڈاکٹر صاحب کے ہم وطن اور موصوف کے کرم فرما کے صاحبزادے تھے، خواہش ظاہر کی کہ مجھے موصوف سے ملا دیں، یعنی ڈاکٹر صاحب سے ملا دیں۔ چنانچہ ایک شام ہم دونوں اردو کالج گئے۔ پھاٹک میں ہی ایک صاحب سے ملاقات ہوئی۔ لمبا قد، بر بنائے ان کے سارے خم، یعنی جھکے ہوئے نہیں تھے، بالکل سیدھے دراز قد تھے۔ دوہرا بدن کے طالب علم ریاضت میں خستگی سے محفوظ رہے۔ گول چہرہ دائرہ شریعت کی حدود کا ترجمان، آنکھوں میں شرم و حیا اور معرفت کی قندیلیں روشن، یعنی ان کے دل میں جو ایک مسلمان اور ایک مومن کا نور تھا وہ نظر آ رہا تھا۔ معرفت معنی پہچان۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، کہ ان کے پیشانیوں سے سجدوں کے اثر ظاہر ہو رہے ہوں گے۔ رعونت کی سرکوبی، رعونت معنی تکبر اور غرور، اس کو توڑنے کے لیے ترکی ٹوپی سے مزین سر پر حلق کے آثار تھے۔ ان جیسے آپ دیکھتے ہیں ٹوپی ایک آدمی سر پر پہنتا ہے اور اس کے سر پر وہ گول نشان پڑ جاتا ہے، تو اسی کو کہہ رہے ہیں یہ۔ محاسن میں پاکیزگی، حسن، گندمی رنگت میں طمانینت کی جھلک، اطمینان یعنی مطمئن چہرہ، معمولی سوتی شیروانی، علی گڑھ کٹ پاجامہ، پاؤں میں سادہ سی گرکابی،
गरगाबी चप्पल, यानी छोटी ये सिंपल सी चप्पल, जो हवाई चप्पल जिसको कहते हैं, वो वाली। मेरे दोस्त उन्हें देखकर ठहर गए, अदब से सलाम किया, मुझसे कहा डॉक्टर साहब से मिलो। यहाँ ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की सांस नीचे के ताल्लुक उन दिनों रेडियो से था। मुसन्निफ फरमाते हैं खुद का, जिसके ग्लैमर का चर्चा कुछ ज्यादा ही था, यानी जिसकी मशहूरी बहुत ज्यादा थी। तो ये है डॉक्टर साहब, चलो खैर यूं ही सही, कुछ दिनों दरवेशों की सोहबत में ही सही, यानी कुछ दिन सूफी हजरात की सोहबत में ही सही। सोहबत का मतलब होता है किसी के साथ बैठना। मुमकिन है तुम भी फैजान नज़र से राह रास्त पर आ जाओ, वरना ऐसे बिगड़े कहीं संभलते हैं। फैजान नज़र मतलब ये कि तुम भी उनसे फ़ायदा उठाओ, मुमकिन है कि उनका ध्यान तुम्हारी भी ज़िंदगी बदल दे। क्लास शुरू हुई। डॉक्टर साहब ने लिसानियात का पर्चा शुरू किया। नया मजमून, मुश्किल औराक, मगर पहले ही दिन ये अंदाज़ा हो गया कि डॉक्टर साहब इस जदीद इल्म पर मुकम्मल उबूर रखते हैं, महारत रखते हैं। अहमद हमदानी, सैयद करीमुद्दीन, अकबर काज़मी हमदर्स थे। सब डॉक्टर साहब के तबहुर इल्मी से मशहूर हो गए। मतलब डॉक्टर साहब की जो इल्म था, इल्मी समंदर थे वो, तो सब उससे मुतासर हो गए। मशहूर का मतलब होता है जिस पर जादू हो जाए, जो जादू का असर कबूल करे। यानी हमने भी डॉक्टर साहब के इल्मी असर को कबूल किया। फिर जब डॉक्टर साहब ने मोमिन का एक कसीदा शुरू किया, तो अपनी सतही लियाकत, सरसरी लियाकत, यानी हम भी कहते थे कि हमारे अंदर काबिलियत है, लेकिन वो काबिलियत धरी की धरी रह गई। सतही लियाकत का भरम भी खुल गया। बड़ा नाज था कि फारसी पर उबूर है, और उर्दू तो खाना जाद मेरे आशियाँ की है, मगर वो नातिया कसीर, यानी उर्दू तो हम समझते थे कि ये तो हमारी मादरी मादरी जबान है, तो हमें इसमें क्या मुश्किल होगी। जबान लाल कहाँ और मदी है ताजे खुरूस, गिरा है खाक पे क्या ताजे अफसर काऊस। डॉक्टर साहब ने पढ़ा तो मालूम हुआ कि लियाकत किसे कहते हैं और इल्म किस चिड़िया का नाम है। आफियत इसी में नजर आई कि बड़बड़ करने के बजाय क्लास में खामोश बैठो, ज्यादा से ज्यादा इस्तिफादा, फायदा हासिल करने की कोशिश करते रहो। इधर दूर रहने में आफियत के आसार, उधर डॉक्टर साहब के लुत्फ़ो करम की ये अरजानी, ये फरमानी, यानी अरजानी फरमानी के क्लास के बाद रोजाना चाय नोशी और इल्मी गुफ्तगू। मुझे डॉक्टर साहब की शख्सियत इतनी दिल पजीर मालूम हुई, इतनी अच्छी लगी, इतनी बेहतरीन लगी कि मैंने बरादरम, मेरे अपने दोस्त वजद चुगताई को, जो इस्लामिया कॉलेज में एमए फाइनल के तालब इलम और रेडियो में मेरे साथी थे, उर्दू कॉलेज घसीट लिया। हम दोनों एक दिन हिम्मत करके डॉक्टर साहब के दौलत कदे पर, डॉक्टर साहब के घर पर पहुंच गए। मालूम हुआ सूफी साहब के यहाँ गए हैं। 3-4 दफ़ा यही इत्तेफाक हुआ। चौथाई इन दिनों जहांगीर रोड पर रहते थे। अक्सर इत्तला देते डॉक्टर साहब साइकिल पर जा रहे हैं। आखिरकार एक दिन मुलाकात हो गई। यहाँ डॉक्टर साहब बिल्कुल बुजुर्ग खानदान की हैसियत से पेश आए। चाय तो खैर मामूली बात है। शाम को एक बहुत कम ऐसा हुआ कि हम लोग खाना खाए बगैर वापस आए हों, कोई तकल्लुफ नहीं। डॉक्टर साहब ने खुद ही दस्तरखान बिछाया, सालन रोटी दाल सब्जी लाए। सब ने बड़े सुकून से सैर होकर खाया। डॉक्टर साहब अपने लिए किल्लत ताआम के कायल थे, कम खाने के। खुद कम खाते, दूसरों की तवाज़ो ज़्यादा करते। हमारे साथ भी यही होता था कि डॉक्टर साहब हर चीज़ हमारी तरफ बढ़ा रहे हैं, इसरार कर रहे हैं कि एक शाम में हाजिर हुआ।
ڈاکٹر صاحب تنہا تھے، تھوڑی دیر کے لیے اندر گئے، پھر چائے کی 2 پیالیاں لیے باہر تشریف لائے۔ میں نے دریافت کیا استانی اور حاجرہ تو ہے نہیں، چائے کیسے بن گئی؟ ارشاد ہوا میں نے بنائی ہے۔ میں حیرت سے ڈاکٹر صاحب کو دیکھتا رہ گیا۔ ایک ادنا سے یعنی ایک معمولی سے شاگرد کے لیے یہ اہتمام! کالج میں ڈاکٹر صاحب شفیق، رحم دل اور ہنس مکھ استاد کی حیثیت رکھتے تھے۔ زہد و ورع، اللہ کا خوف اور عبادت کا شوق اور تقوی اپنی جگہ، مگر طلبہ اور اساتذہ کے کرکٹ میچ میں لڑکوں نے ڈاکٹر صاحب کے پیروں میں پیڈ بھی باندھے اور ڈاکٹر صاحب ہنسی خوشی کریز میں کھڑے ہو کر بلہ گھمایا۔ ایک بار سندھ کے کسی کالج کے ایک استاد مجھ سے ملنے آئے، کچھ تحقیقی کام کر رہے تھے۔ ڈاکٹر صاحب کا حوالہ دیا، چند کتابیں درکار تھی، میں نے خوشی خوشی کتابیں ان کے حوالہ کر دی۔ بہت دن گزر گئے، کتابیں واپس نہ پہنچی۔ ایک دفعہ ڈاکٹر صاحب سے ذکر کیا کہ بہت دن ہوئے، فلاں صاحب آپ کے حوالے سے کچھ کتابیں لے گئے تھے۔ فرمایا میں انہیں نہیں جانتا ہوں، تاہم اگر میرے حوالے سے کسی کا بھلا ہو جائے تو کوئی مذائقہ یعنی کوئی بری بات نہیں ہے۔ پھر کہا بمقدور ہر شخص کی مدد کرنی چاہیے، یعنی اپنی طاقت کے مطابق۔ بمقدور مانا اپنی طاقت اور قدرت کے مطابق آپ جس کی مدد کریں، ممکن ہے وہ آئندہ کسی اور کی مدد کرے اور سلسلہ جاری رہے۔ ڈاکٹر صاحب اپنے بزرگوں کا غیر معمولی احترام کرتے ہیں۔ والدہ جب تک حیات رہیں ان کے ساتھ رہیں، بڑی خدمت کرتے تھے۔ ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب کے برادر، بڑے بھائی، بزرگ مزاج کے خاصے کڑوے تھے، مگر ڈاکٹر صاحب ان کا اتنا احترام کرتے تھے کہ حیرت ہوتی تھی۔ میں نے دونوں بھائیوں کو یکجا دیکھا ہے۔ ڈاکٹر صاحب ہیں کہ بچھے جا رہے ہیں، بھائی صاحب ہیں کہ اپنی جگہ چھوٹے بھائی کی عظمت کو سمجھ رہے ہیں مگر خاموش ہیں۔ خندہ جبینی بزرگوں کا شعار ہے۔ ہاں، کسی سے اچھے سے ملنا، لوگوں کا احترام کرنا، اس کو کہتے ہیں خندہ جبینی۔ اور شعار مانے طریقہ، رواج، روایت۔ ڈاکٹر صاحب کے یہاں خندہ جبینی بھی ہے اور حسن مزاح کا لطیف اظہار بھی۔ ایک دوست کی بہن کے لیے سندھ یونیورسٹی کے ایک استاد کا رشتہ آیا۔ رقعے کے مطابق خط، رقعہ مانے خط لکھا۔ وہ صاحب پروفیسر بھی تھے اور ڈاکٹر بھی۔ دوست نے مجھ سے کہا معلومات کے لیے یہاں ملا کی دوڑ مسجد تک، یعنی اس دوست نے جب مجھ سے پوچھا تو مجھے اتنا ہی معلوم تھا جتنا میرے دوست احباب کا ہے، اور مجھے کسی کے بارے میں کوئی علم اور اندازہ نہیں تھا۔ ڈاکٹر صاحب کو خط لکھ دیا۔ تیسرے دن جواب آیا، میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان صاحب کو پی ایچ ڈی بھی کرا دے اور پروفیسر بھی بنوا دے اور دوسری شادی بھی انہیں راس آئے۔ یعنی نہ ہی تو وہ پروفیسر تھے، نہ ہی وہ ڈاکٹر تھے، اور یہ شادی بھی ان کی پہلی نہیں بلکہ دوسری شادی تھی۔ کیا لطیف پیرایا ہیں، کیا باریک بینی سے اور کیا خوش اسلوبی سے انہوں نے بات سمجھائی۔ ہنسی ہنسی میں سب کچھ کہہ دیا، کوئی شدت، طنز یا درشتی نہیں، یعنی کوئی سختی کی بات نہیں کی۔ یہ امر بھی قابل غور ہے کہ ڈاکٹر صاحب جس موضوع سے واقف نہیں یا جس موضوع پر انہیں کوئی دلچسپی نہیں، اس کے بارے میں گفتگو نہیں کرتے تھے۔ صاف کہہ دیتے، بھائی میں اس بارے میں نہیں جانتا۔ افسانوی ادب کے بارے میں جب بھی بات چھڑی، ڈاکٹر صاحب نے فرمایا میرا یہ میدان نہیں ہے، بہتر ہے کہ آپ کسی اور سے رہنمائی لیں۔ بظاہر یہ بات عجیب معلوم ہوتی ہے کہ ہم تو بزعم خویش، ہمہ دانی اور ہمہ اوسط کے نظریے پر عامل ہیں،
اس کا مطلب کیا ہے؟ اس فارسی لفظ ہے یہ کہ ہمیں تو سب کچھ آتا ہے، ہمادانی، ہمیں بہت، ہم میں سب کچھ آتا ہے، ہم بہت ماہر ہیں، اور ہم اوسط اور ہم ہر چیز کے بارے میں گفتگو کر سکتے ہیں، مگر ڈاکٹر صاحب ہیں کہ ہم از وسط کہہ کر دامن بچا لیتے ہیں، یعنی ڈاکٹر صاحب کہتے کہ بھائی یہ میرا میدان نہیں ہے، مجھے اس کے بارے میں معلوم نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب کا لباس ہمیشہ سادہ رہا، سادہ شیروانی، سفید کرتا یا قمیص، لٹھے کا پاجامہ، شیروانی کے کپڑے میں کوئی اہتمام نہیں، مدتوں ترکی ٹوپی پہنتے، اب کپڑے کی ٹوپی پہنتے ہیں، اپنا کام اپنے ہاتھ سے کرتے ہیں، دوسروں کو زحمت نہیں دیتے۔ ایک دن دوپہر کو میرے یہاں تشریف فرما ہوئے، قدم رنجہ فرمایا، تشریف فرما ہوئے، پسینے میں شرابور ہو رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد غسل خانے تشریف لے گئے۔ کچھ دیر کے بعد میں غسل خانے گیا تو دیکھا کہ ڈاکٹر صاحب نے بنیان دھو کر لٹکا دی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے عرض کیا، آپ نے کیوں زحمت فرمائی؟ خدمت کے لیے ہم لوگ موجود ہیں۔ ارشاد ہوا، اپنا کام خود کرنا چاہیے، دوسروں کو زحمت دینا اچھا نہیں لگتا۔ ڈاکٹر صاحب کی سادگی اور انکساری کی کیفیت تو یہ ہے کہ ایک دفعہ میں نے ان کے لیے رکشہ روکا۔ آپ نے سفید داڑھی والے معمر بوڑھے رکشہ ڈرائیور کو دیکھا تو فرمایا، دیندار آدمی معلوم ہوتے ہو، اور بڑھ کر اسے سلام کیا۔ ڈاکٹر صاحب ہمیشہ سلام میں سبقت فرماتے تھے، پہل فرماتے تھے۔ بظاہر یہ چھوٹی سی بات ہے، مگر اس چھوٹی سی بات سے انسان کے کردار اور مزاج کا اندازہ ہوتا ہے۔ یہ مکمل سبق تھا بیٹا، جو ہم نے آپ کے سامنے الفاظ کو آسان کر کے سامنے رکھ دیا۔ یہ اس سبق کی ایکسرسائز ہے۔ اس سبق میں کس شخصیت کا ذکر ہے؟ جواب ہے کہ اس سبق میں مصنف اردو کالج کے شعبہ اردو کے استاد اور شعبہ اردو کے صدر جناب غلام مصطفیٰ خان کی شخصیت کا ذکر کر رہے ہیں۔ سوال ہے، ڈاکٹر صاحب کا حلیہ اپنے الفاظ میں لکھیے۔ جواب، ڈاکٹر صاحب کا قد سیدھا، لمبا دراز تھا، دوہرا بدن، گول چہرہ، دائرہ شریعت کی حدود کا ترجمان، یعنی سنت چہرے پر سجی ہوئی، آنکھوں میں شرم و حیا۔ ڈاکٹر صاحب کا لباس ہمیشہ سادہ رہا، سادہ شیروانی، سفید کرتا یا قمیض، لٹھے کا پاجامہ، مدتوں ترکی ٹوپی پہنتے رہے، اب کپڑے کی ٹوپی پہنتے ہیں۔ سوال ہے، ڈاکٹر صاحب کا طریقہ تدریس کس طرح کا تھا؟ مصنف، جواب ہے کہ مصنف فرماتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب نے لسانیات کا پرچہ شروع کیا۔ نیا مضمون اور مشکل اوراق تھے، مگر ڈاکٹر صاحب کے طریقے تدریس سے پہلے ہی دن اندازہ ہو گیا کہ ڈاکٹر صاحب اس جدید علم پر مکمل مہارت رکھتے ہیں۔ سب طلبہ ڈاکٹر صاحب کے علمی شان کے قائل ہو گئے۔ سوال، ڈاکٹر صاحب کی سخاوت کا کوئی واقعہ تحریر کیجئے۔ جواب ہے، مصنف فرماتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ایک مہمان نواز انسان تھے۔ چائے تو ان کے یہاں معمولی بات تھی۔ شام کو بہت کم ایسا ہوا کہ ہم لوگ بغیر کھانا کھائے ان کے ہاں سے واپس آئے ہوں۔ کوئی تکلف نہیں، ڈاکٹر صاحب خود ہی دسترخوان بچھا لیا کرتے تھے۔ ڈاکٹر صاحب خود اپنے لیے کم کھانے کو ترجیح دیتے اور دوسروں کی تواضع زیادہ کرتے تھے۔ سوال ہے، ڈاکٹر صاحب نے خط کا جواب کس انداز میں دیا؟ جواب، ڈاکٹر صاحب نے بڑے معقول اور جچے تلے الفاظ میں خط کا جواب دیا تاکہ کسی کی دل آزاری بھی نہ ہو اور جو بات سچ ہے وہ بھی سامنے آ جائے، تاکہ کوئی دھوکے میں نہ رہے، کیونکہ ان صاحب نے جو پی ایچ ڈی کا کہا تھا تو وہ پی ایچ ڈی بھی نہیں تھے، اور یہ ان کی پہلی نہیں بلکہ دوسری شادی تھی۔
اس سبق کے کثیر الانتخابی سوالات ہیں۔ سبق چمنے کے تا قیامت کے مصنف ہیں ڈاکٹر اسلم فرخی۔ سبق چمنے کے تا قیامت ماخوذ ہے گلدستہ احباب سے۔ اسلامیہ کالج سے اردو کالج میں داخلہ ہوا بجد چغتائی کا۔ زہد ورع کا مطلب ہے تقوی و عبادت۔ مصنف مضمون ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان صاحب سے متاثر ہوئے علم و تدریس کی وجہ سے۔ ہمہ اوسط اور ہمہ دانی سے مراد ہے اپنی انکساری و عاجزی کا اظہار کرنا۔ یہ اس ایکسرسائز کے کچھ الفاظ ہیں جن کے جملے بنانے ہیں جی۔ الفاظ و تراکیب فیضان نظر معنی ہے تربیت۔ اللہ والوں کے فیضان نظر سے لوگ ہدایت پا جاتے ہیں۔ مسحور کن جادو سے متاثر جس شخص پر جادو کا اثر ہو جائے۔ ڈاکٹر صاحب کا انداز تدریس مسحور کن تھا۔ سیر ہونا پیٹ بھرنا، ڈاکٹر صاحب کے گھر میں طلباء نے سیر ہو کر کھانا کھایا۔ قلت طعام کم کھانا، قلت طعام ایک اچھی عادت ہے۔ خندہ جبینی ہنس مکھ یعنی لوگوں کا ہنسی خوشی استقبال کرنا۔ ہمیں اپنے مہمانوں کا خندہ جبینی سے استقبال کرنا چاہیے۔ یہ بیٹا آپ کے سامنے مکمل سبق تھا جو ہم نے آسان الفاظ میں پیش کیا، اور اس کے سوال جواب اور کثیر الانتخابی سوالات بھی آپ کے سامنے رکھے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ ضرور اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، کیونکہ یہی سبسکرائب کرنا ہمارے لیے آگے بڑھنے کا ذریعہ بنتا ہے، اور دوسروں سے بھی ضرور شیئر کریں، کیونکہ بیٹا اس کا مقصد کوئی کمانا نہیں ہے بلکہ مقصد طلباء کو فائدہ پہنچانا ہے۔ اللہ تعالی ہماری اس کاوش کو قبول کرے اور آپ حضرات کے لیے اس کو فائدہ مند بنائے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔